اس سے ملنا، باتیں کرنا، ماں سے چوری موبائل رکھا ہوا تھا۔ شہزادی نے رات بھر اپنے کمرے میں وہ اپنے اس عاشق جس کا نام ہاشم تھا، ساری رات محبت بھری باتیں ہوا کرتی تھی۔ وہی شہزادی کے گاؤں کا ایک لڑکا جس کا نام نبیل تھا، وہ بھی شہزادی سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ ہاشم نے فون کیا، شہزادی کیا ہوا میری جان؟ شہزادی نے کہا پاگل، میرا دماغ وقت پہ کام کر گیا تھا جو میں نے اپنے نوکر نبیل کا نام لے لیا۔ ہاشم نے کہا آئی لو یو میری جان۔ ان دونوں کی محبت میں کسی کی زندگی پہ داغ لگ گیا تھا۔ شہزادی اندھی ہو چکی تھی ہاشم کی چاہت میں۔ ہاشم نے کہا شہزادی ہم بھی غریب لوگ ہیں، تمہارے ابا نہیں مانیں گے۔ شہزادی نے کہا تم آؤ تو صحیح، میں منا لوں گی۔ ہاشم کچھ دن بعد اپنے امی ابو کو لے کر آ گیا۔ شہزادی کے باپ نے جب زمین جائیداد خاندان کا پوچھا تو شہزادی کے باپ نے انکار کر دیا کیونکہ اس کو مشکوک لگ رہے تھے۔ شہزادی کے باپ نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اچھے خاندان میں کروں گا، اپنی شہزادی کو یوں تو نہیں کسی کے ساتھ بیاہ دوں گا۔ شہزادی تڑپ رہی تھی اور اب کہاں ہاشم کے بنا رہ سکتی تھی۔ ہاشم نے کہا شہزادی میں مر جاؤں گا تمہارے بن۔ شہزادی نے کہا میرے ہاشم مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ادھر زمانے کا ستایا ہوا اپنے ماتھے پہ بدنامی کا داغ لیے نبیل پاکستان چھوڑ کر جا چکا تھا، وہ دبئی میں رہنے لگا تھا، وہ اس قدر ٹوٹ چکا تھا، شراب نشے کرنا اس کی عادت ہو چکی تھی، وہ وحشی کی کوٹھیوں پہ جایا کرتا تھا، اس نے خود کو برباد کر لیا تھا۔ وہاں ہاشم نے کیسے بھی کر کے شہزادی کا پاسپورٹ بنوایا اور کہا شہزادی ہم یہاں سے دبئی بھاگ جائیں گے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو واپس آ جائیں گے۔ شہزادی کو مان تھا اپنے ہاشم پہ، ہاشم بھی بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ وقت بدلنے لگا، رات کا پہر تھا، سب سو رہے تھے، شہزادی نے محبت کا ہاتھ تھاما اور گھر سے بھاگ گئی۔ ایئرپورٹ پہنچی اور صبح ہونے تک وہ دبئی پہنچ چکے تھے۔ شہزادی نے ہاشم کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اس کو جیسے دنیا مل چکی تھی۔ اس نے ہونٹ چومے ہاشم کے اور کہنے لگی ہاشم آج ہم ایک ہو گئے ہیں۔ وہ ایک ہوٹل میں رکے تھے، رات کے سوئے نہیں تھے، کھانا کھایا سو گئے۔ رات ہوئی تو شہزادی اداس سی تھی کچھ۔ ہاشم نے کہا میری جان اداس کیوں ہے؟ شہزادی نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہاشم نے سینے سے لگایا اور کہا ڈرتی کیوں ہو میری جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ہاشم نے دروازہ کھولا تو سامنے دروازے پہ لمبے قد کے 3 آدمی کھڑے تھے، ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں جن میں وہ بھی تھے جو ہاشم کے امی ابو بن کر آئے تھے۔ ہاشم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، مسکراتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ ایک لڑکی شہزادی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، وہ ارے کیا کمال کی لڑکی ڈھونڈ کر لائے ہو؟ شہزادی ڈر رہی تھی۔ ہاشم نے مسکرا کر کہا تمہاری ہے ڈیئر۔ شہزادی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ ہاشم نے کہا پیسہ ٹرانسفر ہو گیا۔ ایک نے مسکرا کر کہا یس مائی ڈیئر۔ شہزادی نے کہا ہاشم کیا کر رہے ہو؟ ہاشم نے کہا کچھ نہیں میری جان، پریشان نہ ہو تم، ہماری اپنی بات ہے۔ اس کی آنکھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل آیا تھا۔ ہاشم مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ہاشم نے اپنا بیگ اٹھایا، شہزادی کا ماتھا چوما اور کہا میری جان بائے خیال رکھنا اپنا۔ شہزادی نے کہا کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ ہاشم نے کہا جا نہیں رہا، آؤں گا ملنے تم سے، پریشان کیوں ہوتی ہو میری جان؟ شہزادی نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ شہزادی چلانے لگی۔ ہاشم نے ایک زوردار تھپڑ مارا شہزادی کے منہ پہ، شہزادی کی ہچکی بند ہو گئی تھی۔ ارے کتی خاموش رہو، لے جاؤں گا اس کو یہاں سے، اس نے لڑکوں کو کہا اور ہاشم وہاں سے چلا گیا۔ شہزادی کا سر چکرانے لگا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو دیکھا وہ ایک کمرے میں ہے، یہاں بہت خوبصورت جھومر لگے ہوئے ہیں، خوشبو ہی خوشبو تھی ہر طرف۔ وہ ہاشم کو ڈھونڈنے لگی تھی لیکن ہاشم محبت نبھا کے جا چکا تھا، وہ تو آج کے زمانے کا پیار وفا کر کے جا چکا تھا، وہ بیچ کر جا چکا تھا شہزادی کو۔ شہزادی چیخ چیخ کر رونے لگی تھی، یا خدا میں نے کیا گناہ کر دیا، میں کیسے پاگل ہو گئی تھی، میں نے کیوں یقین کیا تھا ہاشم پہ، وہ پاگل سی ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں سوج چکی تھی رو رو کر، لیکن اس کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ شہزادی کا جسم بھیگنے لگا تھا، 1 سال گزر گیا تھا، شہزادی ایک زندہ لاش بن جا چکی تھی، اس کو محبت کی خوب سزا ملی تھی۔ ایک دن وہ موت کے انتظار میں تھی کہ کوٹھے کے ایک نے کہا چل جا تمہارا خریدار آیا ہے۔ واہ رے محبت، شہزادی نے ویشے بنا دیا تھا۔ شہزادی خاموش لبوں کے لیے کمرے میں گئی تو سامنے ایک لڑکا شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی شہزادی نے دیکھا وہ تو نبیل تھا۔ شہزادی کا جسم کانپ گیا تھا، اس نے دوڑتے ہوئے نبیل کو سینے سے لگا لیا اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ نبیل ایک پل کے لیے سمجھ ہی نہیں پایا تھا یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے شہزادی کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا چپ چپ، شہزادی کسی کو پتہ چل گیا تو لگی نبیل مجھے یہاں سے نکال لو، مجھے یہاں سے دور لے چلو، نبیل مجھے خدا کے لیے نکال لو یہاں سے۔ اس نے نبیل کے پاؤں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے اور روتے ہوئے کہنے لگی نبیل خدا کا واسطہ دیتی ہوں مجھے لے جاؤ یہاں سے۔ نبیل کی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا یہاں۔ شہزادی نے کہا میں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، بہت مارتے مجھے، 4 دن بھوکا پیاسا رکھا تھا، بہت مارا تھا
मुझे। नबील सब जानता कोठे पे क्या होता है, सब मिले होते हैं पुलिस कानून सब। नबील रोज आया करता था शहजादी से मिलने। शहजादी को एक उम्मीद नजर आने लगी थी। नबील ने कहा, शहजादी देखो, हिम्मत से काम लेना होगा। हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ समंदर के जरिए भाग सकते हैं। अगर इन लोगों को थोड़ा सा भी पता चल गया तो सब प्लान बिगड़ जाएगा। इन्होंने रात को भागने का प्लान बनाया। इधर कोठे वालों को पता चल चुका था। वो भाग रहे थे। समंदर के किनारे पहुंचे ही थे कि वो लोग भी आ पहुंचे। शहजादी चीख चीख कर रोने लगी। नबील ने कहा, शहजादी हिम्मत से काम लो, मेरा हाथ जोर से पकड़ रखो। शहजादी के हाथ कांप रहे थे। इन लोगों ने कहा, शहजादी को हमारे हवाले करो। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, नबील ने जल्दी से लांच मोटर पे बिठाया और लांच के ड्राइवर को कहा, स्पीड से जाने दो। वो लोग समंदर के किनारे देखते रहे। नबील शहजादी को लेकर आंखों से देखते देखते उजल हो गया। रात भर का सफर करके वो कराची पाकिस्तान पहुंच चुके थे। शहजादी बेहाल हो चुकी थी। 3 साल बाद शहजादी पाकिस्तान आई थी। घर गए तो पता चला चौधरी 2 साल पहले ही मर चुका था। शहजादी ने अपनी माँ को सब सच बताया। वो तड़प कर रोने लगी थी। नबील ने शहजादी का हाथ थामा और अपनी हमसफर बना लिया था, लेकिन यहाँ मोहब्बत करने वाली लड़कियों के नाम एक पैगाम छोड़ गई थी। शहजादी को खुद वफादार साबित करने वाली शहजादी मोहब्बत इस जमाने में एक रेब है, सिर्फ धोखा है, सिर्फ दर्द है। इस्तेमाल की जाओगी और फेंक दी जाओगी। बहुत वफा करने वाले ऐसे मकाम पे छोड़ जाते हैं कि मौत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहता, और मौत आती नहीं, जिंदा लाश बनकर जीने के लिए छोड़ जाते हैं। वफा के दावदार, ये कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बता देना। शुक्रिया।